بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله كفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد. آج دوسرا آدھا پارہ یعنی آدھے سے اخیر تک اور تیسرا شروع سے اخیر تک مکمل 1.5 پارہ پڑھا گیا ہے. اس کا انشاءاللہ خلاصہ ذکر کیا جائے گا. اللہ تعالیٰ یہ مضمون بیان فرماتے ہیں یسألونک عن الشہر الحرام قتال فیہ، کہ یہ لوگ آپ سے اشہر حرام کے بارے میں پوچھتے ہیں، اس میں قتال کے سلسلے میں. آپ کہہ دیجئے کہ ان مہینوں میں قتل کرنا، لڑائی دنگے کرنا بڑا گناہ ہے. ہم مسلمان ہیں، بہت سارے لوگ ہم میں سے نہیں جانتے اس بات کو جو ذکر کی جا رہی ہے، اس کو یاد رکھنے کے لیے سنیں. قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے یہ مضمون بیان کیا کہ ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا، کہ اللہ تعالیٰ کے یہاں مہینوں کی تعداد 12 ہے. آپ سب جانتے ہیں جو اسلامی مہینے ہیں محرم سے شروع ہوتے ہیں اور جس مہینے میں ہم قربانی کرتے ہیں ذی الحج وہاں مکمل ہوتے ہیں. ان 12 مہینوں میں 4 مہینے وہ ہیں جن کو اشہر حرام کہا گیا. اشہر حرام کا مطلب قابل احترام مہینہ. یوں تو سارے مہینے قابل احترام ہیں، لیکن یہ 4 مہینے وہ ہیں جن میں گناہ کرنا، آپس میں قتل کرنا، لڑائی دنگے کرنا اور بڑا گناہ ہے. وہ 4 مہینے یاد رکھیں، دوسروں کو بھی بتائیں. نمبر 1 ذوالقعدہ اور نمبر 2 ذوالحج، یعنی جس مہینے میں ہم قربانی کرتے ہیں وہ اس سے پہلے والا. اور اس کے بعد محرم کا مہینہ جو پہلا مہینہ ہے اسلام میں، اور ایک رجب کا مہینہ. یاد رکھیں گے، نمبر 1 ذوالقعدہ، نمبر 2 ذوالحج، نمبر 3 محرم اور نمبر 4 رجب. یہ 4 مہینے وہ ہیں جو ان 12 مہینوں میں زیادہ قابل احترام ہیں. اس کی لمبی داستان ہے کہ ان مہینوں کا ہی کیوں ذکر کیا گیا، تفصیل کا موقع نہیں ہے، بس اتنا ذہن میں رکھیں. آگے اللہ تعالیٰ یہ مضمون بیان فرماتے ہیں کہ لوگ آپ سے شراب اور جوئے کے بارے میں پوچھتے ہیں، تو اے نبی آپ ان پوچھنے والوں کو بتلا دو فیہما اثم کبیر و منافع للناس، کہ شراب پینے میں اور جوا کھیلنے میں، جوا میں سٹا لوٹری یہ سب چیزیں شامل ہیں، گناہ بہت بڑا ہے اور لوگوں کے لیے جن کو لوگ اچھا سمجھتے ہیں نقصانات زیادہ ہیں. وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِن نَفْعِهِمَا، آگے فرمایا کہ ان دونوں کا گناہ ان کے نفع سے زیادہ ہے. یعنی لوگوں کو لگتا ہے دیکھنے میں کہ شراب پینے میں بھی فائدہ ہے، لوگوں کو لگتا ہے کہ جوا کھیلنے میں بھی فائدہ ہے، سٹا کھیلتے ہیں پیسے مل جاتے ہیں، لیکن اللہ فرماتے ہیں کہ جو نفع تمہیں نظر آ رہا ہے اس نفع سے زیادہ اس میں نقصان ہے. سب سے بڑا نقصان تو یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اسے حرام کیا اور ہم اس کو کھیل رہے ہیں، اسے پی رہے ہیں. تو یہ تو ہوئی بنیادی بات، یعنی اللہ تعالیٰ نے شراب کو بھی حرام قرار دیا، جوئے کو سٹے کو بھی حرام قرار دیا. لیکن یہاں ایک روایت شراب کے بارے میں ذہن میں رکھے کہ شراب پینا تو ہے ہی حرام، لیکن شراب کے سلسلے میں اللہ کے نبی علیہ السلام نے بہت سارے لوگوں پر لعنت فرمائی ہے. صرف پینے والے پر نہیں بلکہ بہت سارے لوگوں پر. چنانچہ ابو داؤد شریف میں 3674 نمبر کی ایک روایت ہے. حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں لعن اللہ الخمر ولعن شاربها، کہ اللہ تعالیٰ نے، آپ کاؤنٹ کیجئے، شراب پر بھی لعنت فرمائی ہے، نمبر 2 شراب کے پینے والے پر بھی لعنت فرمائی ہے، نمبر 3 جو شراب کو دوسروں کو پلاتا ہے اس پر بھی لعنت فرمائی ہے، نمبر 4 جو شراب کو نچوڑتا ہے یعنی تیار کرتا ہے اس پر بھی لعنت، اور جس کے لیے شراب نچوڑی جاتی ہے اس پر بھی لعنت. آگے فرمایا
جو شراب کا بزنس کرتا ہے یعنی اسے خریدتا ہے یا اسے بیچتا ہے اس کے اوپر بھی لعنت، اور شراب کے اٹھانے والے پر بھی اللہ کی لعنت، اور جس کو اٹھا کر کے آپ دے رہے ہیں اس پر بھی لعنت، اور جو شراب کو بیچ کر کے قیمت کھا رہا ہے اس پر بھی لعنت۔ یعنی صرف شراب پینے والے پر نہیں، شراب سے تعلق رکھنے والے ان تمام لوگوں پر اللہ نے لعنت فرمائی ہے۔ اور لعنت کا مطلب ہوتا ہے کہ ان تمام لوگوں کو اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے دور کر دیتے ہیں۔ تو اس لیے اس گندی چیز سے ہم بھی دور رہیں اور دوسروں کو بھی دور رہنے کی ترغیب دلائیں۔ آگے ایک آیت ہے جس کے شان نزول کے بارے میں یہ لکھا ہے کہ ایک مرتبہ لوگوں نے آ کر کے اللہ کے نبی علیہ السلام سے پوچھا کہ یا رسول اللہ یہ بتلائیے، یہ جو عورت کو منتھلی پیریڈس آتے ہیں یہ کیا ہے، ان میں ہمارے لیے کیا احکام اللہ نے بیان کیے ہیں؟ تو اللہ فرماتے ہیں قل هو اذن فاعتزلوا النساء فی المحیض، اے نبی آپ ان پوچھنے والوں کو بتلا دو کہ یہ گندگی ہے، اور تم پیریڈس کی حالت میں یعنی جب عورت منتھلی پیریڈ سے ہو ان کے قریب مت جاؤ۔ قریب نہ جانے کا مطلب اچھی طرح سے سمجھیں۔ یہودیوں نے اس آیت کا مطلب یہ سمجھا یا خود اپنی عقل سے انہوں نے یہ گمان کیا، اور ان کے یہاں یہ طریقہ تھا، کتابوں میں لکھا کہ جب عورت کو یہ حالت پیش آتی تھی تو وہ گھر کے اندر اس عورت کے ساتھ رہنا بھی پسند نہیں کرتے تھے، یعنی اتنی نفرت کرتے تھے۔ حالانکہ یہ نفرت کی چیز نہیں ہے، یہ اللہ نے ایک متعین کردہ نظام کے تحت نظام قائم کیا۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ تم عورتوں سے دور رہو، یعنی اس حالت میں بیوی سے صحبت مت کرو، اور باقی اس کے ساتھ میں گھر میں بھی رہ سکتے ہو، اس کے ہاتھ کا کھانا بنایا ہوا بھی کھا سکتے ہو، اس کے ساتھ سو بھی سکتے ہو۔ یہ تمام احکام فقہاء نے کتابوں میں بیان کیے ہیں۔ مسائل معلوم نہ ہونے کی وجہ سے ہم بہت ساری چیزوں میں غلط فہمی کی بنیاد پر غلط کام کر جاتے ہیں۔ آگے ایک روایت ضرور یاد رکھیں، یہ روایت ابو داؤد شریف میں 3904 نمبر پر ہے، اور ترمذی، بیہقی اور بہت ساری کتابوں میں ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا من اتی کاہنا فصدقه بما یقول او اتى امرأته حائضا، کہ جو آدمی کسی نجومی کے پاس جائے، اس کا آسان ترجمہ یہ کر لیں کاہن کا، آج کل بہت سارے ڈونگی ہوتے ہیں نا، ہاتھ دیکھ کر کے بتلانے لگتے ہیں کہ تمہارا دن کیسا ہوگا، کاروبار چلے گا یا نہیں چلے گا۔ تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا جو ایسے ڈھونگی کے پاس جا کر کے اس کی بتائی ہوئی بات تسلیم کر لے، مان لے اس کی بات۔ دوسرے نمبر پر فرمایا جو آدمی پیریڈز کی حالت میں اپنی بیوی سے صحبت کرے۔ نمبر 3، جو آدمی اپنی بیوی سے پیچھے کے راستے سے، صاف صاف ترجمہ کرنا ضروری ہے، صحبت والا کام کرے، تو آپ دیکھیے گا اللہ کے نبی علیہ السلام نے کتنی سخت وعید فرمائی۔ فرمایا فقد بری بما انزل علی محمد، ان میں سے جو آدمی کسی ایک کام کو کرے گا گویا اس کا اس شریعت سے کوئی لینا دینا نہیں ہے جو اللہ کے نبی پر نازل ہوئی ہے، یعنی کتنا بڑا گناہ ہے۔ تو تینوں چاروں کاموں سے ہم اپنے آپ کو دور رکھیں۔ آگے اللہ تعالیٰ نے بہت سارے احکام بیان کیے ہیں، ان میں سے ایک حکم یہ بھی ہے کہ اگر کوئی آدمی قسم کھا لے اللہ کی اور قسم کھا کر کے اسے توڑ دے تو پھر اس قسم کا ضروری ہے کہ وہ کفارہ ادا کرے، اور قسم کا کفارہ قرآن نے 7ویں پارے میں بیان کیا ہے، وہاں انشاءاللہ اس کو ذکر کیا جائے گا۔ یعنی 3 آپشن ہیں اس میں، یا تو ہم 10 مسکینوں کو کھانا کھلائیں، اور دوسرا آپشن ہے 10 مسکینوں کو، فقیروں کو کپڑے پہنا دیں، اور تیسرا آپشن اس زمانے میں پایا نہیں جاتا، اس زمانے میں تھا غلام کو آزاد کرنا۔ آگے اللہ تعالیٰ نے طلاق کا تذکرہ کیا ہے کہ طلاق 2 مرتبہ ہے۔ آگے یہ فرمایا کہ 2 مرتبہ اگر آدمی بیوی کو طلاق دے دے تو 2 آپشن ہیں، یا تو اسے عزت کے ساتھ رخصت کر دے یا اسے ضابطے کے تحت اپنے نکاح میں باقی رکھے۔ یہاں ہم اس آیت کا شان نزول سمجھیں، یہ آیت کب نازل ہوئی؟ مفسرین نے لکھا کہ اس زمانے میں، بلکہ اس زمانے میں بھی ایسا ہی ہے،
لوگ غصے میں ذرا سی بات پر 1 اور 2 طلاق نہیں دیتے، آتے ہیں ہمارے پاس کتنے، ایک سانس میں غصے میں 10 طلاق دیتے ہیں، بعد میں روتے ہیں اور پچھتاتے ہیں۔ تو طلاق کا مسئلہ یوں تو بہت مفصل ہے، لیکن خلاصہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جب یہ لوگوں نے حرکت کی، یعنی ذرا سی بات پہ کہیں 10 20 طلاقیں دینا شروع کر دی، تو یہ آیت مبارکہ نازل فرمائی، جس کا خلاصہ یہ ہے کہ آدمی اگر ضرورت ہو تو اپنی بیوی کو 1 طلاق دے سکتا ہے۔ وہ ضرورت بھی کیا ہے، میں اس کا خلاصہ کروں۔ فقہا نے اس آیت کے ضمن میں یہ لکھا ہے کہ اگر آپ کی بیوی سے نہیں بنتی، اب دونوں آپشن ہے، یا تو آپ غلط ہے یا بیوی غلط ہے، تو اب بہتر یہ ہے کہ شروع میں آپ دونوں ہی آپس میں صلح کریں کہ آپ کی پیار بھری زندگی گزرنے لگے۔ دوسرا آپشن، اگر خود صلح نہیں کر پاتے ہیں تو شریعت نے یہ حکم بیان کیا کہ آپ اپنے خاندان کے لوگوں کو بٹھائیے، اگر پھر بھی بات نہیں بن سکتی تو دونوں طرف کے 2 3 4 آدمیوں کو بٹھائیے، جہاں غلطی ہو وہاں آدمی اپنی غلطی کو دور کرے اور آپس میں پیار بھری زندگی گزارے۔ اور اگر پھر بھی نہیں بات بنتی ہے، مثال کے طور پر بیوی ہی کی غلطی ہے، تو اب چوتھا نمبر یہ ہے کہ آدمی اسے ہلکی پھلکی ڈانٹ ڈپٹ کرے، بعض جگہ تو ہلکی پھلکی تعدیبی کارروائی کا بھی ذکر ہے، 1 آدھ چپت ویسے ہلکے سے مار دے، مارنا نہیں چاہیے عورتوں کو، لیکن یہ ہلکا سا ذکر ہے تاکہ ہو سکتا ہے کہ اس عمل کی بنیاد پر آپس میں جو غلطیاں چل رہی ہیں وہ دور ہو جائے۔ ورنہ عورت کے لیے مرد کے اوپر لازم ہے احترام کرنا، ادب کے ساتھ رہنا، گالی دینا، مارنا، اونچی آواز میں بولنا، یہ سب خواہ مخواہ کی چیزیں ہیں۔ نمبر 5، پھر بھی بات نہیں بنتی، اپنا بستر الگ کر لے، ہو سکتا ہے تھوڑی سی دوری اختیار کریں گے تو پیار و محبت دونوں کے دلوں میں پیدا ہو جائے۔ اگر پھر بھی بات نہیں بنتی ہے، ان تمام آپشنز کے بعد اب شریعت نے یہ حکم دیا آپ 1 طلاق دے دیں۔ 1 طلاق صاف لفظوں میں، اور 1 طلاق کیوں، طلاق احسن جس کو کہا گیا۔ جب آپ نے بیوی کو 1 طلاق دے دی تو اب ادھر طلاق دی، ادھر اس کی عدت شروع، یعنی 3 مہینے یا 3 پیریڈز عدت ہوتے ہیں، یا اگر بیوی حاملہ ہے تو جب تک بچہ جنم نہ لے لے اس وقت تک اس کی عدت۔ شریعت نے یہ کہا، غور کیجئے طلاق کا نظام کتنا اچھا ہے۔ اگر مسلمان اس کے اوپر عمل کر لے، بلکہ پوری دنیا کے لوگ اس کے اوپر عمل کر لے، تو اس سے اچھا کوئی طریقہ نہیں ہے۔ غور کریں آپ، یعنی پہلے وہ 5 7 آپشن ہیں، ان میں ضرور ظاہر سی بات ہے کوئی نہ کوئی مسئلہ حل ہوگا، پھر بھی اگر نہیں حل ہوتا ہے تو اب ہے 1 طلاق، وہ بھی طلاق دے کر کے آپ نے چھوڑ دیا، نکاح نہیں ٹوٹا، ابھی عدت اس کی گزرے گی۔ جب 3 پیریڈز، یا اگر بوڑھی ہے عورت تو 3 مہینے، اور پیٹ میں بچہ ہے تو جب تک وہ بچہ جنم لے، ہو سکتا ہے عورت کی غلطی ہو تو اسے احساس ہو جائے اور وہ کمپرومائز کر لے، اور آدمی کی غلطی ہو تو ہو سکتا ہے کہ اسے 1 طلاق کے بعد میں احساس ہو اور وہ صلح کر لے۔ کتنا اچھا نظام ہے۔ جب تک عدت پوری نہ ہو، شریعت کا نظام یہ ہے دونوں آپس میں مل جل کر رہ لیں، نہ نکاح اس کو کرنے کی ضرورت ہے، نہ ایک گندا عمل جو بیان کیا جاتا ہے اس کی ضرورت ہے۔ بہت آسان سا راستہ ہے نہیں ہے اچھا، لیکن ہوتا یہ ہے کہ آدمی ذرا سی بنیاد پر بجائے اس کے کہ صلح کرنے کے، لڑائی دنگے تو آپس میں ہو ہی جاتے ہیں، ناگواریاں پیش آ جاتی ہے، کرتا یہ ہے کہ ایک ہی سانس میں ذرا سی بنیاد پر غلطی ہوئی اور دھڑالے سے طلاق دے دی، 3 5 10 طلاق۔ آپ غور کریں، دارالفتہ دارالعلوم دیوبند میں بھی، خود ہمارے یہاں دارالفتہ میں ہمارے پاس کتنے مسائل آتے ہیں، سوالات آتے ہیں، 80% سے زیادہ جو سوالات آتے ہیں وہ طلاق کے آتے ہیں۔ ذرا سی بنیاد پہ طلاق دے دینا یہ کوئی اچھی چیز نہیں ہے۔ اور ایک روایت یاد رکھیں، پھر آگے چلتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اب غض الحلال الی اللہ طلاق، کہ حلال کاموں میں جس کام سے اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ نفرت ہے، سب سے زیادہ غصہ آتا ہے، وہ طلاق والا عمل۔ طلاق دینا جائز ہے، لیکن ضرورت میں، مجبوری کے تحت۔ پھر بھی اگر آدمی بیوی کو طلاق دے دے تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا سب سے زیادہ اللہ کو اسی عمل سے غصہ آتا ہے، تو اس لیے اس گندے عمل کو اختیار نہیں کرنا چاہیے۔
آگے اللہ تعالیٰ نے اس عورت کی عدت کو بیان کیا ہے جس کے شوہر کا انتقال ہو جائے، اور فرمایا کہ ان عورتوں کی عدت جن کے شوہروں کا انتقال ہو جائے یہ ہے یتربصن بانفسہن اربعۃ اشہر وعشرا، کہ وہ 4 مہینے 10 دن عدت گزاریں۔ لیکن اچھی طرح مسئلہ ہم سمجھیں، اگر آدمی کا انتقال ہوا اور عورت کے پیٹ میں بچہ ہے تو اس کی عدت ہے وضع حمل، یعنی جب بچے کو وہ جنم دے دے گی تو عدت پوری ہوگی، چاہے اگلے دن یا 8-9 مہینے کے بعد، اس کے علاوہ کوئی آپشن نہیں۔ دوسری بات، اگر عورت کے پیٹ میں بچہ نہیں ہے تو ہم یہ دیکھیں گے کہ انتقال آدمی کا چاند کی پہلی ڈیٹ کو ہوا ہے یا ایک کے علاوہ کسی انیہ ڈیٹ میں انتقال ہوا۔ اگر ایک میں انتقال ہوا تو اب چاند کے مہینے کا اعتبار کریں گے، یعنی ایک مہینہ چاہے 29 کا ہو یا 30 کا، 29 اور 30 ہی 2 آپشن ہے، دوسرا مہینہ، تیسرا مہینہ، چوتھا مہینہ، پھر 10 دن اس میں اور ایڈ کر دیں گے عدت میں۔ اور اگر ایک تاریخ کے علاوہ انتقال ہوا ہے تو اب ہم 30 دن کے مہینے کو کاؤنٹ کریں گے، اور 3 چوک 12 120 دن 4 مہینے کے، 10 دن اس میں اور شامل کر لیں گے تو ٹوٹل 130 دن عورت کی عدت ہو جائے گی اگر اس کے پیٹ میں بچہ نہیں ہے اور چاند کی ایک تاریخ کے علاوہ کسی اور تاریخ میں اس کا انتقال ہوا ہے۔ آگے بہت سارے احکام ہیں، ان میں کچھ احکام عورت کے مہر کو لے کر کے ہیں، 4 پارے میں وہ آئیں گے انشاءاللہ، وہاں ذکر کر دیا جائے گا، یہاں اس کو اسکپ کر دیتے ہیں۔ آگے اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد میں ایک نبی گزرے ہیں، حضرت سمیع علیہ السلام، ان کا تذکرہ کیا ہے۔ یہ مفسرین کی ایک رائے کے مطابق میں بات کر رہا ہوں۔ لکھا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان کو ان کا جانشین مقرر کیا، اور انہوں نے بنو اسرائیل کو فرعونیوں کے ظلم سے نجات دلوائی۔ پھر یہ ہوا کہ حضرت شمعون علیہ السلام یا یہی حضرت سمیع علیہ السلام، ان دونوں سے یہ اللہ نے کام لیا کہ جو فرعونی بنو اسرائیل کو سزا دیتے تھے تو ان کے ذریعے سے اللہ نے ان کو نجات عطا فرمائی۔ پھر بنو اسرائیل نے ان سے کہا کہ آپ ایسا کریں، ہمارا کوئی بادشاہ مقرر کر دیجئے جس کے تحت ہم اپنے احکام، یعنی دنیا کے اپنے ملک کے احکام کے اوپر عمل کریں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کے ذریعے سے طالوت کو ان کا بادشاہ مقرر کیا۔ یہ نام ذہن میں رکھے، یہاں اللہ تعالیٰ نے باضابطہ ان کا تذکرہ کیا ہے۔ تو یہ قصہ یوں تو بہت مفصل ہے کہ پھر کیا ہوا، کیسے احوال آئے، کس طریقے کے واقعات پیش آئے، آپ اپنے گھر پہ جا کے گوگل کریں گے تو یہ مل جائے گا، تفصیل میں جانے کا موقع نہیں ہے۔ آگے تیسرا پارہ شروع ہوتا ہے، اور تیسرے پارے کے پہلے ہی رکوع پر ایک آیت ہے جس کے اندر اللہ نے سب سے پہلے مال کو اپنے راستے میں خرچ کرنے کا حکم دیا، اور فرمایا کہ اے ایمان والو، تم اس روزی میں سے جو ہم نے تم کو دی ہے اس دن کے آنے سے پہلے خرچ کرو، لا بیع فیہ ولا خلۃ ولا شفاعہ، جس دن نہ تو بزنس ہوگا، یعنی کہ آپ نیکیوں کو خرید سکیں، نہ اس کے اندر دوستی ہوگی، نہ سفارش کسی کی کام آئے۔ قرآن نے کہا نا کہ بھائی بھائی کا نہیں، بیوی شوہر کی نہیں، شوہر بیوی کا نہیں، باپ بیٹے کا نہیں، بیٹا باپ کا نہیں، وہ دن وہ ہوگا، اس سے پہلے اپنی دولت کو اللہ کے راستے میں خرچ کرو۔ پھر وہ آیت شروع ہوتی ہے جس آیت کو ہم کہتے ہیں آیت الکرسی۔ 2 باتیں اس کے بارے میں ذہن میں رکھیں اور عمل کریں۔ جامع صغیر میں ایک روایت ہے 8907 نمبر کی، آپ نے ارشاد فرمایا من قرأ آیت الکرسی دبر کل صلاۃ مکتوبہ لم یمنعہ من دخول الجنۃ الا ان یموت، کہ جو آدمی فرض نماز کے بعد آیت الکرسی کی تلاوت کرے تو اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں کہ اس کے اور جنت میں داخل ہونے کے درمیان بس بیچ میں موت کا فاصلہ ہے۔ یعنی اگر ہم ہر نماز کے بعد پابندی سے آیت الکرسی پڑھیں تو مرتے ہی انشاءاللہ اللہ جنت میں داخلہ نصیب فرمائے۔ تو یہ آیت مبارکہ جو ہے ہمیں یاد کر لینی چاہیے، کریں گے؟ اپنے بچوں کو پویم یاد کراتے ہیں نا بڑی محنت کے ساتھ، تو چھوٹے چھوٹے بچوں کو یہ بھی یاد کرا دیں
ایک دن میں اگر 2 لفظ بھی یاد کرائیں گے تو 10-15 دن میں انشاءاللہ یہ آیت بچوں کو یاد ہو جائے گی، اور بچوں کو یہ حدیث بتلائیں جو ابھی بتلائی گئی ہے۔ دوسری بات، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت مبارکہ کے بارے میں یہ فرمایا کہ جب تم اپنے بستر پر سونے کے لیے لیٹو تو تم اگر آیت الکرسی کی تلاوت کر لو تو اللہ کی طرف سے ایک فرشتہ آپ کی حفاظت کے لیے مقرر کیا جائے گا، جو پوری رات آپ کی اللہ کی طرف سے حفاظت کرتا رہے گا۔ یعنی یہ فائدہ، غور کریں، ہم سوئے ہوئے ہوں، ایک آدمی گن لے کر کے ہماری حفاظت کے لیے کھڑا ہو تو بے فکری سے سوئیں گے نہیں، ہمیں ڈر ہی نہیں ہوگا۔ لیکن اللہ کے نبی علیہ السلام نے یہ فرمایا اگر تم بستر پر لیٹنے کے بعد آیت الکرسی پڑھ دو گے تو انشاءاللہ اللہ کی طرف سے ایک فرشتہ آپ کی حفاظت کرے گا اور پوری رات آپ کا کچھ نہیں بگڑ سکتا۔ شاید آپ ہی کو بتایا تھا میں نے یہ عمل، ابھی یہ پڑوسی ہیں نمازی پکے ہیں ماشاءاللہ، کچھ پریشانیاں ان کے ساتھ تھی تو انہوں نے مجھ سے بتلایا تو میں نے یہ حدیث ان کو سنائی۔ عمل کر رہے ہوں، آپ بھی عمل کریں، فائدہ ہوگا انشاءاللہ۔ یہ جو ہوتا ہے نا کہ بچے سوتے سوتے رات میں ڈر جاتے ہیں، بدک جاتے ہیں، پریشان ہو جاتے ہیں، رونے لگتے ہیں، تو ہم اگر خود باوضو سوئیں، آیت الکرسی پڑھ کر بچے پر دم کر کے پھر سوئیں، انشاءاللہ پوری رات بچے پر کوئی ہوائی اثر نہیں ہو سکتا، کسی بھی پریشانی میں بچہ مبتلا نہیں ہو سکتا۔ یہ حدیث کا مضمون ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم اور نمرود کی جو کہہ لیجیے گفتگو ہوئی تھی، مکالمہ اور بحث ہوئی تھی، اس کا تذکرہ کیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے نمرود سے کہا تھا کہ بھائی اللہ کو ایک مانو، اس کا کوئی شریک نہیں ہے، تو اس نے بحث کی اور یہ کہا کہ آپ یہ بتلائیے کہ اللہ ہے کون؟ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ میرا رب وہ ہے جو لوگوں کو زندگی بھی دیتا ہے اور لوگوں کو موت بھی دیتا ہے۔ تو اس نے کہا کہ یہ کام تو میں بھی کر لیتا ہوں۔ اس کے ذہن میں یہ بات تھی کہ میں جس کو چاہتا ہوں تیل میں ڈال دیتا ہوں، جس کو چاہتا ہوں چھوڑ دیتا ہوں، نعوذ باللہ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ چل ٹھیک ہے، تو یہاں کچھ ہلکی سی بات اپنے مطابق ٹھیک کر رہا ہے نہیں؟ ان اللہ یاتی بالشمس من المشرق فاتی بها من المغرب، کہ تو اگر اپنے آپ کو خدا کہہ رہا ہے تو ایسا کر کہ اللہ تعالیٰ سورج کو مشرق سے نکالتے ہیں تو مغرب سے نکال کے دکھا۔ قرآن یہ کہتا ہے فبہت الذی کفر، ہکا بکا رہ گیا، مبہوت رہ گیا، حیران رہ گیا، بس کی بات ہی نہیں تھی۔ یعنی ماننے پر مجبور ہوا کہ اللہ ایک ہے، مجبور تو ہوا لیکن مانا نہیں۔ جب اللہ تعالیٰ کسی بندے کو ہدایت نہیں دیتے تو اس طریقے سے اس کو ہدایت کے راستے سے محروم کر دیتے ہیں۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اس مضمون کو بیان کیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے کہا تھا اے میرے پروردگار آپ مجھے دکھائیے کیف تحیی الموتیٰ، آپ مردوں کو زندہ کیسے کریں گے؟ اللہ تعالیٰ نے کہا اولم تؤمن، کہ کیا تمہیں یقین نہیں ہے؟ تو انہوں نے کہا یقین تو ہے، مانتا ہوں، جانتا ہوں، لیکن اپنے دل کو مطمئن کرنے کے لیے میں سمجھنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تم اپنے ہاتھ میں 4 پرندوں کو پکڑو۔ انہوں نے اپنے ہاتھ میں 4 پرندے لیے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا ان کے تم ٹکڑے کر دو الگ الگ۔ مفسرین نے یہ پوائنٹ سمجھانے کے لیے لکھا، اور ان کو الگ الگ پہاڑ کی چوٹیوں پر لے جا کر کے رکھ دو۔ ثم ادعوہن، پھر ان کو آواز دو، ہم اپنی قدرت سے ان کو زندہ کر کے تمہارے پاس لا کے کھڑا کر دیں گے۔ اور ایسا ہوا۔ تو اللہ تعالیٰ اس آیت کے ذریعے سے یہ پیغام دینا چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو ایسے ہی قیامت کے دن زندہ کریں گے، اور یہ اللہ تعالیٰ کے لیے بہت آسان ہے۔ اب اگر ہم میں سے کسی مسلمان کا یہ یقین کمزور پڑ جائے کہ اللہ زندہ کریں گے بھی یا نہیں کریں گے تو ہمارا ایمان ختم ہو جائے گا، معتبر نہیں ہو سکتا۔ بعث بعد الموت پر ہمارے لیے ایمان لانا لازم اور ضروری ہے۔ آگے اللہ نے یہ حکم بیان کیا کہ جو لوگ اپنے مال کو اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں ان کی مثال اس دانے کی طرح ہے جس دانے کو زمین میں ڈالا تو اس کے ذریعے سے 7 بالیں نکلی اور ہر بالی کے اندر 100 دانے ہیں۔
गेहूं डालتے हैं ना, एक दाना, फिर उससे गेहूं का दरख्त निकलता है और फिर उसके अंदर बाली होती है और एक एक बाली के अंदर बहुत सारे दाने। अल्लाह ने उसी की मिसाल दी। बतलाना यह है कि तुम अगर अल्लाह को राजी करने के लिए दिखलावे के बिना हलाल कमाई के जरिए अपने पैसे को अल्लाह के रास्ते में खर्च करोगे तो एक के बदले में अल्लाह 100 देंगे। और फरमाया जितनी तुम्हारी अच्छी नियत होगी उसके मुताबिक अल्लाह बढ़ाते चले जाएंगे। 700 गुना तक नेकियां अल्लाह देते हैं और इससे भी ज्यादा देने की ताकत रखते हैं। फिर आगे अल्लाह ताला ने ये मजमून बयान किया कि तुम एहसान जतला करके और तकलीफ दे करके अपने सदक़े को बर्बाद मत किया करो। मिसाल के तौर पे आपने किसी को ताउन दिया, कपड़े दे दिए, राशन दे दिया या किसी और जरिए से उसका ताउन कर दिया और बाद में इस एहसान के बदले में उसे परेशान करने लगे या एहसान जतलाने लगे कि ये कपड़े वही है क्या जो मैंने दिए थे, 4 आदमियों के बीच में उसे जलील करने लगे। अल्लाह ताला फरमाते हैं अगर भलाई करके सदका करके उसे तकलीफ दोगे तो भी सदके का सवाब नहीं, और एहसान जतलाने वाला मुआमला करोगे तो भी तुम्हें सदके का सवाब नहीं मिल सकता। आगे अल्लाह ताला ने ये मजमून बयान किया कि अल्लाह ताला सूद को मिटा देते हैं और सदके को बढ़ा देते हैं। ये इसलिए कहा कि हमारी आंखें ये देखती हैं कि सूद के जरिए से हमारा पैसा बढ़ता है और सदके के जरिए घटता है। होता है या नहीं? आपकी जेब में 100 रुपए थे, आपने उनमें से 10-20 रुपए अल्लाह के रास्ते में खर्च कर दिए तो वो कम हो गए। देख रही है आंखें कि 100 में से 50 दिए तो 50 बचे। और सूद में क्या होता है, आपने अगर किसी को 1 लाख रुपए दिए मजबूरी में और उसके साथ कंडीशन लगा दी कि जब 3 महीने में फॉर एग्जांपल वापस करोगे तो 1 लाख के ऊपर 10,000 रुपए देने पड़ेंगे, तो आंखें ये देख रही हैं कि 1 लाख के ऊपर वापसी में 1/10 मिले और सदके में जब हमने 100 में से 50 दे दिए 50 खर्च हो गए। अल्लाह फरमाते हैं कि अल्लाह का निजाम और ज़ाब्ता यह है कि अगर तुम सूद का लेन देन करोगे तो जो बाकी पैसे तुम्हारे पास है वो भी ज़ाया हो जाएंगे। ज़ाया होने का मतलब बीमारियां आ सकती है, जिन बीमारियों में हमारा रखा हुआ पैसा चला जाएगा। और सदके के जरिए अगरचे पैसे कम हुए हैं लेकिन अल्लाह ताला वो जो 50 बचे हैं उनमें बरकत देंगे, बीमारी नहीं होगी। जब बीमारी नहीं होगी तो वो 50 काम आते रहेंगे। तो इसलिए सूद का लेन देन मुसलमान के लिए बिल्कुल भी जायज नहीं है। और जो मुसलमान सूदी लेन देन करते हैं उनके बारे में अल्लाह ताला ने ये ऐलान किया कि अगर तुम सूद को नहीं छोड़ोगे फ़अज़नु बिहर्बिन मिनल्लाहि व रसूली, तो अल्लाह और उसके रसूल से जंग के लिए तैयार हो जाओ। है किसी में ताकत, अपने से ज्यादा ताकतवर आदमी से हमारी हिम्मत नहीं होती मुकाबला करने की, तो वो अल्लाह जिसने पूरी दुनिया के निज़ाम को कायम किया उससे हम जंग का क्या तसव्वुर कर सकते हैं। तो इसलिए इरादा करें कि सूद के लेन देन से बचेंगे इंशाअल्लाह, न लेंगे न देंगे। किसी आदमी को अगर जरूरत है पैसों की और हमारे पास पैसे हैं तो हम कर्ज दें उसको, कर्ज देने पर सवाब मिलता है। यहाँ तक हदीस में है हमने किसी को 20,000 रुपए मिसाल के तौर पर कर्ज दिए, 6 महीने में उसने 20,000 वापस कर दिए, तो रोजाना 20,000 रुपए सदके का हमें सवाब मिला और 20 वापस भी मिले। ये फजीलत है एक दूसरे को सदका और कर्ज देने की, एक दूसरे के काम आने की। लेकिन इस्लाम ने सूद को हराम किया है तो सूद के लेन देन से हमें बचना चाहिए। आगे ये फरमाया, ए ईमान वालों, जब तुम कोई उधार लेन देन करो किसी मुतय्यन वक्त तक के लिए तो उसे लिख लिया। लिखने को इसलिए कहा और यहाँ तक कह दिया कि अगर खुद लिखना नहीं जानते तो किसी और से लिखवा। क्यों? हम आए दिन जनाजे की नमाज पढ़ाते हैं, कितने लोग जनाजे की नमाज से पहले आकर के कान में कहते हैं कि इमाम साहब ये ऐलान कर देना कि अगर इनके ऊपर किसी का कर्ज हो तो इनके बेटे से या फुला भाई से या फुला दोस्त से ले लेना। ये क्यों नौबत आती है? हम शरीयत के इस हुक्म के ऊपर अमल नहीं करते। करेंगे इंशाअल्लाह। अपने घर में एक डायरी रखें, एक कागज रखें
اور اس کے اوپر جتنا بھی ہمارے اوپر لین دین ہے وہ لکھ لیا جائے۔ لین دین تو زندگی کا حصہ ہے، چلتا رہتا ہے، ہم ضرورت میں دوسروں کو دیتے ہیں، ضرورت میں دوسروں سے لیتے ہیں۔ لکھنے سے فائدہ یہ ہوگا گھر والوں کو بتلا دیں، یہ ہماری ڈائری ہے پرسنل، اس میں ہمارا پورا نظام لین دین کا رہتا ہے، تو جب ہم مریں گے تو گھر والوں کے لیے آسانی ہو جائے گی، ورنہ اس کا نقصان ہے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی بہت بڑا نقصان ہے۔ آگے وہ رکوع ہے جو سورہ بقرہ کا آخری رکوع ہے، جس کی یہ فضیلت ہے کہ اللہ نے جب اپنے نبی کو معراج میں بلایا، یاد ہے نا آپ کو، رجب کے مہینے میں آسمانوں پر آپ تشریف لے گئے، تو واپسی میں اللہ تعالیٰ نے آپ کو 3 انعامات دیے ہیں۔ ایک تو 5 نمازیں عطا کی تھی، اور دوسرے سورہ بقرہ کا یہ آخری رکوع اسی وقت میں آپ کو عطا ہوا تھا، اور تیسرے یہ بتلایا گیا تھا کہ شرک کے علاوہ سارے گناہوں کو ہم معاف کر دیں گے، شرک کو معاف نہیں کریں گے۔ یہ 3 چیزیں اللہ نے آپ کو اس وقت میں عطا کی تھی۔ اور یہاں یہ روایت یاد رکھیں، بخاری شریف میں 4008 نمبر کی روایت ہے کہ سورہ بقرہ کے اندر آخر کی جو 2 آیتیں ہیں، جو انسان ان دونوں آیتوں کو رات میں پڑھتے ہیں، من قرأہما فی لیلۃ کفتہ، تو یہ دونوں آیتیں ہر بیماری سے، ہر مصیبت سے، ہر پریشانی سے اس کے لیے کافی ہو جاتی ہیں۔ تو 2 چیزیں ہو گئی، ایک تو رات میں سونے سے پہلے کیا، آیت الکرسی سن رہے ہو ماشاءاللہ، اور دوسرے سورہ بقرہ کا آخری رکوع، ایک پیج کا یہ رکوع ہے، للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، اسے اس نیت سے پڑھ کر کے سوئیں کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا اس رکوع کو پڑھ کر کے سوئیں گے، 2 ہی آیتیں ہیں اس کے اندر، تو ہر بیماری اور مصیبت سے اللہ ہماری حفاظت فرما دیں گے۔ آگے ایک سورت شروع ہوتی ہے سورہ آل عمران، اس کا خلاصہ چند لفظوں میں یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے پورے قرآن میں ایک ہی عورت کا ذکر کیا ہے، اور وہ کون ہے؟ حضرت مریم علیہ السلام، جن کے بیٹے کون ہیں؟ حضرت عیسیٰ، واہ ماشاءاللہ، چھوٹا سا بچہ حضرت عیسیٰ۔ تو حضرت مریم کے جو والد ہیں وہ ہیں عمران، یاد رکھیں گے، حضرت مریم کے بیٹے ہیں عیسیٰ جو نبی ہوئے ہیں، جن کو زندہ آسمان پر اٹھایا گیا، اور ان کے والد ہیں عمران۔ اس سورت کے اندر اللہ تعالیٰ نے مختلف مضامین ذکر کیے۔ شروع میں تو اللہ نے اپنی قدرت کو بتلایا کہ اللہ تعالیٰ بہت طاقت والے رب ہیں، پھر حضرت مریم علیہ السلام کے قصے کو مختلف انداز میں بیان کیا۔ یہ قصہ چونکہ قرآن میں مختلف مقامات پر ہے، تو انشاءاللہ 16ویں پارے میں جو سورت ہے سورہ مریم، حضرت مریم کے نام سے، وہاں ہم اس کا خلاصہ ذکر کر دیں گے، یہاں اس کو اس لیے اسکپ کر دیتے ہیں۔ آگے ایک رکوع ہے جس میں یہ مضمون بیان ہوا کہ اے نبی آپ یہ اعلان کر دیجئے کہ اگر تم یہ کہتے ہو کہ ہمیں اللہ تعالیٰ سے محبت ہے، کہتے ہیں ہم سب، تو فرمایا فاتبعونی، یہ کہہ دو کہ تم اگر اس دعوے پر عمل کرنا چاہتے ہو کہ ہمیں اللہ سے محبت ہے تو میری اتباع کرو، یعنی اللہ کے نبی علیہ السلام کی سنتوں کے مطابق زندگی گزارو۔ جس آدمی کی زندگیوں میں سنتوں والی زندگی ہوگی، سنتوں پر عمل ہوگا، اس آدمی کے اندر اللہ کی اتنی ہی محبت پیدا ہوگی۔ اور جب ہم اللہ کے نبی علیہ السلام کی سنتوں پر عمل کریں گے تو فرمایا اللہ تعالیٰ 2 انعام عطا فرمائیں گے۔ پہلا انعام اللہ محبت کریں گے، اور دوسرا انعام اللہ گناہوں کو معاف کر دیں گے۔ اور اللہ کی محبت کتنی اعلیٰ اور کتنی بڑی اور کتنے اس کے فائدے، ایک روایت سے اس کا اندازہ لگائیں۔ حدیث میں یہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ اپنے کسی بندے سے محبت کرتے ہیں تو جبریل کو بلا کر کے یہ کہتے ہیں کہ میں اپنے فلاں بندے سے محبت کرتا ہوں، تم بھی اس سے محبت کرو۔ آپ نے فرمایا فَيُحِبُّهُ جِبْرَائِیل، جبریل اس سے محبت کرتے ہیں۔ پھر فرمایا جبریل کو اللہ یہ کہتے ہیں آسمان والوں میں اور زمین والوں میں اعلان کر دو اللہ فلاں سے محبت کرتے ہیں، چنانچہ آسمانوں کی مخلوق، زمین کی ساری مخلوق اس بندے سے محبت کرنے لگتی ہے۔ اب آپ غور کیجئے گا میری بات پر، دنیا میں ایسے کتنے لوگ ہیں جن کے پاس عزت کی جو چیزیں ہم سمجھتے ہیں وہ نہیں ہوتی، مثلا نہ ان پہ پراپرٹی ہوتی ہے، نہ ان پہ کار اور گاڑی گھوڑے ہوتے ہیں، نہ ان پہ دولت کے انبار ہوتے ہیں، لیکن
اللہ تعالیٰ لوگوں کے دلوں میں ان کی اتنی محبت پیدا کرتے ہیں کہ ہاتھ ملانے کے لیے ترستے ہیں لوگ۔ آپ نے کسی بڑے عالم کو دیکھا جب بیان کر کے وہ فارغ ہوتے ہیں تو بڑے بڑے لوگ ہاتھ ملانے کے لیے ترستے ہیں کہ بس ایک مرتبہ ہاتھ ملانے کا موقع مل جائے۔ یہ کیا ہے؟ اور وہی آپ نے یہ بھی دیکھا ہوگا بہت بڑا آدمی جو اپنے آپ کو بہت بڑا سمجھتا ہے، نکل کے چلا جاتا ہے، کوئی اسے سلام تک نہیں کرتا۔ تو اصل قبولیت اللہ کے یہاں ہے۔ جب اللہ کے یہاں قبولیت ہوتی ہے، اللہ کسی سے محبت کرتے ہیں تو دنیا والے خود محبت کرنے لگتے ہیں۔ آگے اللہ نے حضرت عیسیٰ کے معجزات کا ذکر کیا، بس چند منٹ میں بات پوری کر لیتے ہیں۔ معجزات جانتے ہیں آپ کسے کہتے ہیں؟ یہ ہوائی تقریر نہ سنا کریں آپ کے بس سنی چلے گئے، کچھ فائدہ ہونا چاہیے سننے سنانے کا۔ اللہ تعالیٰ اپنے رسولوں کو، اپنے نبیوں کو کچھ ایسے کام کروا دیتے ہیں جو عقل کے بالکل خلاف ہوتے ہیں۔ جیسے حضرت موسیٰ کے ہاتھ میں لاٹھی ہوتی تھی، وہ زمین پر ڈال دیا کرتے تھے تو اژدہا بن جاتی تھی، سانپ۔ اب ظاہر سی بات ہے لاٹھی آپ ڈال کے دیکھو زمین پہ، اگر وہ اژدہا بن جائے۔ لیکن حضرت موسیٰ کے ساتھ ایسا ہوا، عقل میں آنے والی چیز نہیں ہے، اسی کا نام کیا ہے؟ معجزہ۔ لیکن کب؟ جب رسول کے ذریعے سے یہ کام ہو۔ بہت سے مسلمان بھائی جب کوئی عجوبہ سا کام دیکھتے ہیں تو کیا کہتے ہیں؟ بھائی معجزہ ہو گیا، کہتے ہیں یا نہیں؟ جائز نہیں ہے یہ کہنا، اس لیے کہ معجزہ وہ ہے جو اللہ تعالیٰ رسولوں اور نبیوں کے ذریعے سے کروائے۔ آدمی کے ذریعے سے اگر ہو، کسی اللہ والے کے ذریعے، اسے کرامت کہہ سکتے ہیں کہ اللہ والے کی کرامت ہے، اس کی برکت ہے، لیکن معجزہ نہیں کہا جا سکتا۔ معجزہ رسولوں اور نبیوں کے ساتھ خاص ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ کو بھی کچھ معجزے دیے تھے۔ مثلا قرآن نے یہاں ان کے معجزات کا ذکر کیا۔ پہلا معجزہ یہ تھا کہ مٹی کے ذریعے سے وہ مثال کے طور پہ پرندہ بنایا، انسان بنایا، اور اللہ سے یہ کہا کہ یا اللہ اس کے اندر روح ڈال دے۔ اللہ روح ڈال دیا کرتے تھے۔ اسی طرح یعنی پرندہ، یہاں پرندے کا ہی ذکر ہے، طیر پرندے کو بولتے ہیں اردو زبان میں، یعنی پرندے کی شکل میں کوئی چیز بنائی، اللہ سے دعا کی، پھونک ماری، پرندہ زندہ ہو گیا۔ تو یہ عادت کے بالکل خلاف ہے، آدمی کے بس میں ہے یہ چیز نہیں۔ معجزہ اس لیے ہوا حضرت عیسیٰ کا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ لوگوں کے سامنے یہ بتلانا چاہتے تھے کہ یہ ہمارے رسول ہیں اور ان کے رسول ہونے کی یہ علامت ہے، ورنہ آپ کر کے دکھلائیے۔ اسی طرح یہ جو کوڑ کا آدمی ہوتا ہے، جانتے ہیں نا کوڑ کی بیماری، حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنا ہاتھ اس کے اوپر رکھتے تھے، وہ اللہ کے فضل سے صحیح ہو جایا کرتا تھا۔ اسی طرح مردوں کو زندہ کر دیا کرتے تھے اللہ کے حکم کے مطابق، اللہ کے حکم سے، اللہ کے حکم کے بغیر کچھ نہیں ہوتا۔ تو یہ چند معجزے اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو عطا کیے تھے جو آپ کی نبوت کی علامت ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ نے ایک آخر میں یہ مضمون بیان کیا کہ جو انسان اسلام کے علاوہ کسی دوسرے مذہب کو فالو کرے گا فلن يقبل منه، وہ مذہب اس کی طرف سے قبول نہیں کیا جائے گا، وهو في الآخرة من الخاسرین، اور آخرت میں وہ نقصان اٹھائے گا۔ اس لیے کہ ہم مسلمان ہیں اور ہمارا یہ یقین ہے کہ اسلام ہی اصل مذہب ہے۔ ان الدین عند اللہ الاسلام، کہ اسلام ہی اللہ کے نزدیک سب سے اصل مذہب ہے۔ اس سے جو پچھلی شریعت تھی، اللہ کے جب آخری نبی آئے ہیں تو ان کے ذریعے سے اس شریعت کو منسوخ کر دیا۔ اب نہ قیامت تک کوئی شریعت آئے گی، نہ قیامت تک کوئی نبی آئے گا، نہ قیامت تک اب کوئی دوسرا مذہب آئے گا۔ اس زمانے میں بہت سے لوگ یہ کہتے ہیں کہ بھائی انسانیت سب سے بڑا مذہب ہے۔ میں نے بیان کیا تھا نا ابھی ایک دن تفصیل کے ساتھ اس موضوع پر، تو یہ کوئی چیز نہیں ہے۔ اصل مذہب اسلام ہے، انسانیت اسلام ہی سکھلاتا ہے، اس کو سمجھے۔ انسانیت کوئی مذہب نہیں ہے، اصل مذہب اسلام ہے، اور اسلام ہی اپنے ماننے والوں کو انسانیت سکھلاتا ہے۔ تو یہ کوئی چیز نہیں ہے جس کو لے کر کے لوگ بھولے بھالے مسلمانوں کو، کہہ لیجیے اس زمانے میں پڑھے لکھے لوگوں کو
بھی بہکانے کی کوششیں کرتے ہیں، آتی ہیں سوشل میڈیا پر یہ چیزیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اسلام پر قائم فرمائے، اور اس قرآن کریم کو جس کی ہم اس وقت تفسیر کرنے اور سننے بیٹھتے ہیں، ہمیں خود بھی سمجھنے کی اور دوسروں تک اسے پہنچانے کی، اور جو اصل ہے اس پر عمل کرنا، اس کی توفیق نصیب فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔